اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 15 سے 30 تک سورۃ السجدہ، پارہ ہے 21۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورۃ السجدہ، جیسے کہ اس کے انٹروڈکشن میں لاسٹ لیسن میں ہم نے روایات دو پڑھی تھی کہ رسول اللہ سونے سے پہلے جیسے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، سورہ السجدہ کی بھی کرتے تھے۔ پھر جو سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں میں، جمعہ کے دن کی فجر، تو اس کی ایک رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر پڑھتے۔ تو اس میں اس سورہ میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امپورٹنٹ مواقع پر یہ سورہ تلاوت کیا کرتے تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے دلائل پیش کیے گئے ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جو انسان کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اس کا نام بھی سورۃ السجدہ ہے، اور اس میں آیت سجدہ بھی۔ آج کا لیسن انشاءاللہ آیت سجدہ سے ہی سٹارٹ ہوگا۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی پڑھی تھی، 14 آیات کور ہو گئی تھیں، اور اس میں کیا تھا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سماوات اور ارض کو بنایا، زمین و آسمان کو، اور پھر اس کے اوپر عرش پر مستوی ہوا۔ پھر بار بار غور و فکر کی دعوت، بار بار غور و فکر کی دعوت۔ افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انذار، یہ ساری بشارتیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو دلائل دیے، اس میں کیا تھا کہ ہر تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، فرشتے لے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اور تمہارے اگر اندازے کے مطابق جس طرح فرشتے چڑھتے ہیں وہ ایک دن میں چڑھتے ہیں، لیکن تمہارے اندازے، تمہارے پلانٹ کی فزکس کے حساب سے تو وہ ہزاروں سال بن جائیں گے، کیونکہ یہاں سے آپ اسپیس شپ میں ذرا ارتھ سے باہر جائیں تو دیکھیں کتنے گھنٹے، کتنے دن، کیا کیا لگتا ہے ٹائم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو شمار ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت انسانوں جیسا نہیں ہے۔ آپ کسی دوسرے پلانٹ میں اگر اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں گزرنے والا وقت بھی ارتھ جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ انسان کی پیدائش کی مثال دی گئی کہ کیسے اسے مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کو آگے اس کی نسل کو کیسے بڑھایا گیا، نطفہ سے بڑھایا گیا۔ تو مختلف مثالیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ سے نطفہ جنریٹ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان کی پیدائش کی بیسک جو ایک وجہ ہے، جو بیسک اس کی سارے آپ کہہ لیں کہ جینز کا کوڈ ہے، وہ ایگ اور نطفہ میں ہوتا ہے، تو وہ کوئی انسان خود سے بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بنا سکتا۔ پھر روح کے بارے میں بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح جو ہے انسان میں ڈالی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک شرف دیا گیا۔ کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ دلائل ہیں۔ روح کوئی پھونک سکتا ہے؟ کسی مرے ہوئے کو کوئی کہے کہ روح پھونک کے دکھا دو، اس کی آنکھیں، کان ذرا ایک دن بعد دوبارہ کام کرنا شروع ہو جائیں۔ آنکھیں بھی آدھے گھنٹے تک شاید اسے پریزرو کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آرگنز کام کرتے رہتے ہیں کہ وہ جیسے ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں تو وہ کسی کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن نئے سرے سے روح نہیں پھونکی جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی یہ رب کی ذات کو سمجھو، اللہ کے وجود کو سمجھو، اقرار کرو۔ اور آج کے دن تم اقرار نہیں کرتے تو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس دن تمہاری آنکھوں کا دیکھنا، تمہارے کانوں کا سننا کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تب جتنا مرضی تم یقین دلانے کی کوشش کرو گے ہم نیک بن جائیں گے، ہمیں بھیجیں، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ آج دن ہے، آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اب مومنوں کی بات کی ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مٹی میں ہم چلے جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے، 11 آیت میں تم لوٹائے جاؤ گے، اور سر پھر آگے 12 آیت میں کیا تھا کہ سر جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس دن تمہارا دیکھنا سننا، تمہارا یقین کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اور عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے۔ اب دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یؤمنو ایمان لاتے ہیں بیایاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا بھی ہوتا ہے پر، ساتھ یعنی کہ پر یا ساتھ، اردو میں ہم پر یوز کرتے ہیں، ویسے بھی ساتھ کے لیے آتا ہے، نہ ہماری بھی آیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا جب، ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، خروا وہ گر پڑتے ہیں، خر گرنا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمدی ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کی، وہم اور وہ، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سب سجدہ ضرور کریں، الگ سے کر سکے تو اچھی بات ہے، نہیں تو جس پوسچر میں ہو وہیں سجدہ کر لیا کریں۔ اور دیکھیں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپشنل ہے، لیکن آیت سجدہ ہے، سجدے کا ذکر ہے، کرنا ضرور چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں دو چیزوں کی علامت ہے نا سجدہ، ایک تو یہ عبادت کی اعلیٰ ترین صورت ہے، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، دعائیں بھی کرنی چاہیے سجدہ ریز ہو کے۔ دوسرا یہ انسان کا رب کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے کہ میں یا اللہ چھوٹا بندہ ہوں۔ انسان کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ فزیکلی تو جھکنا لاؤڈ ہی نہیں ہے، لیکن ویسے جھک کے کوئی بات کرنا آسان نہیں ہے انسانوں پہ۔ عاجزی کیا ہوتی ہے؟ خود کو چھوٹا سمجھنا، کبریائی نہ کرنا۔ انسان انسانوں کے ساتھ عاجزی کیوں نہیں کر پاتا؟ خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ دوسرے کی کوئی خوبی، کوئی بڑائی ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، کیوں؟ خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے انسان کی یہ سارے کبر، یہ سارے غرور توڑے ہیں، یہ سارے دھوکے توڑے ہیں۔ اسلام ٹوٹل سبمیشن ہے، اپنا آپ سارا سبمٹ کرنا پڑے گا۔ عباد الرحمن کی صفت میں کیا آتا ہے کہ وہ رب کی آیات پر تسبیح کرتے ہوئے حق کے آگے جھک جاتے ہیں، صرف جھکتے نہیں ہیں، پورے ادراک کے ساتھ جھکتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بار بار کہتا ہے، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ابھی پچھلے لیسن میں کیا گزرا تھا کہ کیا وہ نصیحت، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ افلا تتذکرون لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے کیوں پیش کیے؟ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ دین جو ہے نا، یہ باقی مذاہب کی طرح انسان کو بلائنڈ فیتھ رکھنے کے لیے نہیں کہتا کہ بس اللہ نے کہا۔ ان کے کوئی بھی جو دوسرے مذاہب میں جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، انہیں وہ کوشچن کرنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کا کوشچن کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہت عرصے تک تو بائبل اور تورات تو عام لوگوں کی ریچ میں ہی نہیں تھی، جو پریسٹ کہہ دیتا تھا بس وہی بائبل ہے، اس لیے تو اس میں تحریفات ہو گئی۔ ذرا سے اگر کسی پریسٹ کے دل میں کوئی کھوٹ آ گیا، کوئی دنیا کی لالچ آ گئی، بدل گئی آیت۔ اس لیے بائبل اور تورات اپنی اصل حالت میں پریزرو نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کے ساتھ انسان کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرو، بلائنڈ فیتھ رکھنے کو نہیں کہتے۔ یہ سارا سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کا فیتھ سٹرونگ کیا ہے کہ یہ بھی دلیل ہے اللہ کے رب ہونے پہ، یہ بھی دلیل ہے تم نطفہ نہیں بنا سکتے، تم مٹی سے نہیں بنا سکتے انسان کو، تم زمین و آسمان کو کیسے چلا سکتے ہو؟ کوئی چلا سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ چلا سکتا ہے۔ یہ سب تم کر سکتے ہو؟ مردہ زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تو تمہیں بھی زندہ کر لے گا۔ یہ مردہ زمین کی مثال ویسے ہم نے قرآن میں بہت بار پڑھی ہے۔ تو سارے یہ دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے، اس کے مالک ہونے کے، رب ہونے کے، اس کے خالق ہونے کے کیوں اللہ تعالیٰ نے پیش کی؟ تاکہ انسان پورے دل کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ سبمٹ کرے اپنا آپ۔ تو سجدہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے تو اللہ کے آگے فزیکلی جھکنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے احکامات کے آگے جھکنا ہے۔ جیسے صحابہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا، ایمان لائے ہم، تصدیق کی ہم نے۔ احکامات کے آگے جھکنا
اللہ کے آگے فزیکلی تو جھکنا وہ تو ہوتا ہی ہے سجدہ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی کرنا، یہ سجدہ انسان کے اندر باہر کی کیفیت ہے۔ تو یہ اندر باہر کی کیفیت جب آپ سجدہ کریں تو اندر باہر کی کیفیت کے ساتھ کریں، صرف ایک ریچول نہ ادا کریں، اسے اس کی روح کے ساتھ کریں۔ کیونکہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے لوگ جن سے بڑی بڑی طاقتیں تھر تھر کامتی تھیں، وہ اللہ کے سامنے ایسی عاجز بندے تھے، اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی ایسی عاجز بندے تھے۔ خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ جلال والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب یروشلم میں داخل ہوئے تو کیا تھا؟ جوتے گلے میں لٹک رہے ہیں، اور ابو رافع وہ غلام جو ہیں وہ سوار ہیں اونٹ پہ، خود پیدل، کپڑوں میں پیبند، دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب میں کہا، کیونکہ عورتوں کو مہر نا ایک دوسرے پر آپ کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مہر زیادہ دیا جانے لگا، بہت بڑھ چڑھ کے لوگ عورتوں کو مہر دینے لگے۔ تو صرف کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور عورتوں کے حق کے لیے ہی رکھا گیا ہے، لیکن یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خطاب میں اپنے خطبے میں کہا کہ عورتوں کو مہر بہت زیادہ نہ دیا جائے۔ تو پیچھے سے ایک عورت جو ہے وہ آئی، اس نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کنتار بھر بھی بیوی، کنتار ہوتا ہے ڈھیر، کنتار بھر بھی بیوی کو دے دو تو واپس مت لو، تو تم اس چیز کو کیسے محدود کر سکتے ہو جس کو اللہ نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھرے مجمع میں کیا کہا؟ عمر نے غلطی کی، اس عورت نے درست بات کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی قول ہے کہ اس شہر میں عمر سبھی عمر سے زیادہ فقیہ ہیں، فکر رکھنے والے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ ایسا تھا، یہ ان کی عاجزی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جب تلوار سونت کے تو کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے تھے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، کہ حضرت موسیٰ کی طرح بس وہ جیسے وہ کتاب لینے گئے تھے اور پھر آگے تھے، یہ بھی گئے ہیں، آ جائیں گے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جب خطبہ پڑھا، اس میں قرآن کی آیت پڑھی تو بیٹھ گئے، پھر کچھ نہ بولے۔ کیا آیت پڑھی؟ کہ اگر محمد، انبیاء ہم نے بھیجے، محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگر انہیں واپس انہیں فوت کر لیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مفہوم ہے سارا ان کے خطبے کا، کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو پھر سب کو یقین آ گیا، اور کہتے ہیں ہر ایک کی زبان پہ یہ پھر آیت ہوتی تھی یہی والی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ابن عمر، عبداللہ بن عمر، یہ ٹین ایجر تھے جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، تو بچپن ان کا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ کھیلتے گزرا۔ تو ایک بار یہ ابن عمر اور حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ کھیل رہے تھے، تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اب وہ روایات میں کبھی کبھی ایسے آ جاتا ہے نا کہ حسن یا حسین، ابہام ہو تو وہ دونوں کا وہ کر دیتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد میرے نانا کے غلام ہیں۔ تو ابن عمر جو تھے بچے تھے نا، تو وہ روتے ہوئے آگے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے، یہ تھوڑے بڑے ہونے کی بات ہے، لیکن انہیں بہت جیسے بچے کی جو انا ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے نا بڑوں سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو روتے ہوئے آگے تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور کہا کہ دوبارہ کہو یہی بات۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے جو والد ہیں آپ جو ہیں میرے نانا کے غلام ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، وہ رسول اللہ کے روزے پر لے گئے، رسول اللہ تب اس دنیا میں نہیں تھے، ان کے روزے پہ لے گئے، تو وہاں پہ کہا کہ دوبارہ کہو، اور پھر رونے لگے، کہا کہ قیامت کے دن یہی گواہی دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ رونے لگے کہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ ہم بچوں کی لڑائیوں میں خود بچے بن جاتے ہیں، لیکن حق تھا نا ان کے اندر، تو وہ حق انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، تکبر نہیں سکھاتی۔ تو یہ جو عاجزی ہے
یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے 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 حکمرانوں اور خلیفہ اور شہنشاہوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بالکل ایک میڈیوکر ان پڑھ، یا آپ کہہ لیں کہ غریب، کوئی بھی کوالٹی نہیں، لیکن وہ عاجزی سے آ رہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے یقین کے ساتھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین رکھیں اور حمد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، حمد کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اور آیات پہ خود کو سرنڈر کر دیں، اور تکبر نہیں کرنا۔ اس کے بعد اب یہ جو تکبر نہیں کرتے، ان کی کچھ خوبیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں آگے 16 آیت میں۔ یہ کیا خوبیاں ہیں؟ سب سے پہلے کیا؟ تتجافا، تتجافا کے آگے ان آئے گا، کیونکہ الگ رہنا ہے نا، تو کسی چیز سے الگ رہنا ہے، تو ان کا مطلب سے ہوتا ہے۔ تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم پہلو ان کے، عن المضاجع بستروں سے۔ مزاجے کیا ہوتا ہے؟ بستر، جس پر لیٹا جائے۔ تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفا و خوف و طمعا اور امید سے، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی کوالٹیز آ گئیں؟ سب سے پہلے اس کو الیبریٹ بعد میں کریں گے، پہلے اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پہلا، اپنے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ دوسرا، خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں نا، تو دل میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو سجدہ کرتا ہے نا انسان، وہی یہ جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، وہ اسی میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی۔ یہ جو سجدے میں گر پڑتے ہیں نا، جو اللہ کی آیات سے تکبر نہیں کرتے، ان کی کوالٹیز یہ آگے بتائی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک کسی نبی کے زمانے میں کوئی کوئی نبی تھے، روایات میں آتا ہے، میں نے کسی عالم سے سنا تھا، اس کی اوتھینٹک مجھے نہیں پتا کتنا اوتھینٹک ہے یہ روایت، لیکن بہرحال سیکھنے کی بات ضرور ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو نبی تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جو بھی ان کا سورس تھا، جیسے وہی آتی تھی اور اللہ سے پیغام آتے تھے اور وہ پیغام پہنچائے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے ابلیس، تو اللہ نے کہا ہاں توبہ کی راہ کھلی ہے، ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن ہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو اتنا زیادہ اپنے نقصان تک پہ انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے آگے جھکنے والا لوگوں کے آگے بھی جھکا ہوتا ہے۔ یہ باہر کی جو کیفیت ہے، یہ انسان کے اندر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے انسان کی کیفیت ہے، وہ انسانوں کے سامنے بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انسانوں کے سامنے وہ بالکل ایک متکبر شخص نہیں ہوتا، سارا دن وہ کہتا رہے کہ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ ایسا ہو جیسے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے نا ہے۔ اب یہ جو ایسا سجدہ کرنے والے ہیں اور جو تکبر بھی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ٹوٹلی سبمٹڈ ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں یہ کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو رات کا کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں، بالکل پڑے ہی نہیں رہتے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے تو وہ کروٹ بھی نہیں بدلتا بہت دیر تک۔ جو ہلکی نیند میں ہوتے ہیں نا وہ کروٹیں بدلیں گے، لیکن گہری نیند والے کروٹ نہیں بدلے گا اتنی جلدی وہ شخص۔ تو کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بستر سے جہاں لیٹے وہاں چپک کر ہی رہ گئے۔ راتوں کو، کیا اس کا مطلب ہوا؟ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر اور
دن بھر دنیا میں لگے رہتے ہیں ہم سب، اور پھر رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی مجھے میرا می ٹائم چاہیے، ہے نا؟ تو یہاں پر مومن کا ایک می ٹائم بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ اپنی تھکاوٹ اتار لیتا ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزارتا ہے. پھر تیسرا اس سے کیا ایک پوائنٹ نکلتا ہے؟ تہجد. ٹھیک ہے، تہجد رات کو کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نیند قربان کر کے پڑھی جاتی ہے. بستروں سے پہلو الگ کریں گے تو تہجد کے لیے اٹھیں گے نا. اور فجر کی نماز، کچھ مفسرین نے اس سے فجر کی نماز بھی مراد لی ہے. دیکھیں جیسے آج کل سمر ہے تو 3:30 بجے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو 2 بجے سوئے گا، کچھ لوگ کی روٹین ہوتی ہے وہ رات کو جو کام کرتے ہیں، کسی بھی نوعیت کا کام ہے تو وہ لیٹ سوتے ہیں، اور پھر فجر پڑھنا بہت مشکل ہے. تو بعض نے اس سے فجر کی نماز مراد لی ہے، بعض علماء نے اس سے مراد عشاء لی ہے، بعض نے اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کے نوافل لی ہیں. اس میں کچھ روایات ہیں ہمارے پاس. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، قتادہ اور ضحاک، انہوں نے فرمایا کہ پہلوؤں کا بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. یعنی کہ عشاء کی نماز اب جیسے سمر میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح 3:30 تو اٹھنا پڑے گا نا، پھر آپ جا کے جماعت اٹینڈ کریں گے. تو جماعت کے ساتھ جو پڑھے گا وہ بالکل اپنے ٹائم کو ریگولیٹ کرے گا، اپنی سلیپ کو ریگولیٹ کرے گا، بے تحاشا نہیں سوئے گا، رات کو فضول کام نہیں کرے گا، اور پھر لیٹ سوئے گا تو ظاہر ہے پھر فجر کے وقت اٹھا نہیں جائے گا، اور جماعت تو بالکل بھی اٹینڈ نہیں کی جائے گی. تو ان کے نزدیک صبح کی جماعت اور رات کی نماز جو ہے، نماز جماعت کے ساتھ یہ ادا کرنا، ان دونوں پر یہ پہلوؤں سے لگ رہنا، یہ صرف فٹ آتی ہے. پھر ایک اور کیا ہے؟ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تتجافا جنوبہم، عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہ لوگ جاگے رہتے ہیں جتنا مرضی تھکے ہوں، یہ سوتے نہیں ہیں عشاء سے پہلے. رسول اللہ نے فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا ناپسند کیا ہے، تو عشاء مس نہیں کرتے. پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں، لیٹے بیٹھتے اور کروٹ پر بھی وہ سب اس میں داخل ہیں، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے بھی آخر میں کیا تھا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کیسے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، پہلوؤں کے بل اپنے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یعنی کہ وہ بستروں سے چپکے نہیں رہتے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر دوسرا کیا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. خوف کیا؟ اللہ کی ناراضگی کا، کہ کہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہی نہ ہوں. امید کیا؟ کس چیز کی امید؟ یہ کہ اللہ معاف کر دے گا. عمل کرتا جائے انسان، لیکن خوف بھی ہو، کیا پتہ اللہ قبول نہ کرے، اور امید بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو. اللہ سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے، مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، مگر وہ امید اسے متکبر نہیں کرتی. اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اس کے اندر، وہ اسے اپنے اعمال کی دوڑ میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ ایسے اعمال نہیں کرتا کہ وہ اس کے اوپر اتنا کانفیڈنٹ ہو جائے کہ وہ ڈرنا چھوڑ دے. یہ ایسا متحرک ہونا ہے جو انسان کو اعمال کے لیے متحرک رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر سے خوف کو نکلنے نہیں دیتا. اعمال کم نہ ہو جائے، انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر انسان کو متحرک رکھتا ہے. اور جو خالص دل سے عمل کرے گا، اللہ پھر کیا کرے گا؟ اس کے خوف کو ہٹا کر اس کی امید کو پورا کر دے گا. تو وہ خوف اور امید کے درمیان ان کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو احسن عمل ہے نا، یہ تو انسان کی طرف سے ایک کوشش ہے. آگے بھی ابھی آیت میں آئے گا 19 آیت میں،
ایمان لانے اور عمل صالح کی جو بات ہے، تو ہر جگہ قرآن میں تو جگہ جگہ یہ بات ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، اس میں ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، یہاں بھی 19 آیت میں یہی بات آئے گی۔ تو یہ اعمال تو ایک بیسک کرائٹیریا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جیسے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں نا الیکشنز میں کہ ہمیں ووٹ دو، اس کے پھر کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، پاکستان میں تو اس کرائٹیریا کو بس فالو کیا جاتا ہے اپنے طریقے سے ہی، لیکن یہاں بھی کرائٹیریا بہرحال ہے کہ گریجویٹ ہو، جو بڑی بڑی سیٹس پہ ہوتے ہیں پولیٹیشنز وہ گریجویٹ ہوں، وہ صادق ہوں، وہ امین ہوں، ان کے پر کرپشن کے چارجز نہ ہوں، مگر ایسا دیکھنے میں کم ہی آیا، لیکن یہ کرائٹیریا تو یہ ایک کرائٹیریا۔ اس کے بعد ضروری نہیں جب وہ کرائٹیریا پورا فلفل کرتا ہو وہ شخص تو وہ الیکٹ بھی ہو جائے گا، الیکٹ تو بعد کا پروسیجر ہے۔ اسی طرح عمل صالح جو ہے نا، ایمان لانا، عمل صالح، یہ انسان کا کرائٹیریا ہے کہ وہ جنت کا کینڈیڈیٹ بن جائے۔ پھر جنت ملنی اللہ کی رحمت سے ہے، اس لیے انسان کا معاملہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہی ہوگا، جتنے بھی عمل کر لے لیکن اسے خوف رہے گا، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں، لیکن امید ہوگی کیونکہ عمل تو کیا ہے نا۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خود ہی نہیں اس کو ساری دولت کو اپنے ہاتھوں میں ایکیومولیٹ کر لیتے اور کسی کو ہوا نہ لگنے دیں، وہ رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ سب سے سخت کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا پہاڑ۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس سے سخت کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا لوہا، پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے نا، لوہے کے اوزار ہوتے ہیں جن سے پہاڑوں کی کٹنگ کا کام ہوتا ہے، تب بھی جو کٹتے ہوں گے تو لوہے کی کوئی ایکس وغیرہ اور اس طرح کے کلہاڑے یوز ہوتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے سخت کیا ہے، تو رسول اللہ نے کہا آگ، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا اس سے سخت، رسول اللہ نے کہا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ ہوا، پانی سے سخت، تو رسول اللہ نے کہا ہوا، پانی کو، ہوا جو ہوتی ہے وہ طوفان کی شکل میں اگر آ جائے تو وہ پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ یہ سونامی کیا ہوتا ہے، خالی پانی کی وجہ سے تو نہیں آتا، پانی، ہوا پانی کو باہر لے آتی ہے، اور پھر وہ طوفان کی جب ہوا پانی میں مل جاتی ہے اور پانی کا جو طوفان ہوتا ہے اسے سونامی کہتے ہیں، تو وہ پھر طوفان بن جاتا ہے۔ خالی پانی جو ہے وہ، اس میں وہ فورس نہیں ہوتی جو ہوا اسے فورس دیتی ہے، تو ہوا اس سے بھی سخت ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا اس سے سخت، تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور جو عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے اس میں کیا کیا آتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ ایسا شخص جس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اتنا زیادہ پوشیدہ صدقہ دیا۔ عرش کے سائے تلے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ 7 لوگ ہوں گے، ایک تو عادل حکمران، اور وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں رویا، وہ نوجوان جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں، اور پھر وہ صدقہ دینے والا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ 7 لوگ ہو گئے عرش کے سائے تلے۔ تو یہ رزقناہم ينفقون، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم نے صدقہ کے بارے میں کتنا کچھ پڑھا ہے کہ شیطان کے جبڑے توڑ کے انسان، 70 جبڑے توڑ کے شیطان کے انسان صدقہ کرتا ہے۔ یہ اتنی کوشش ہوتی ہے شیطان کی نہ کرے، کیوں؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، تو وہ جو بھی نعمت انہیں ملتی ہے نا وہ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کر کے بھی ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، خوف اور امید کے درمیان۔ اور اچھا، یہ جو اللہ کے سامنے ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی آیات کے لیے ٹوٹلی
خود کو سبمٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کی کوالٹیز ہیں. اور ایک کوالٹی ان کی تکبر نہ کرنا بھی ہے، جو پچھلی آیت میں ڈسکس ہوگی. تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور ان کا معاملہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں ان کا معاملہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں. اللہ نے دیا نا تو اسی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب جب وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، فلا تعلم، پس نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، ما، جو کچھ، اخفیہ، چھپایا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرتی، ٹھنڈک سے، اعین، آنکھوں کی، جزاء، بدلہ ہے، بما، اس کا جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ جو عمل کرتے ہیں مومن بندے اللہ کے، جب وہ یہ عمل کریں گے تو ان کو کیا ملے گا جو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ مفسر اس سے مراد جنت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک شارٹ سی جو تفاسیر میں یہ چیز آتی ہے کہ ظاہر ہے جنت تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. حدیث قدسی میں کیا آتا ہے؟ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے. تو ہر انسان اپنی ذہانت، اپنے ایکسپوئر، اپنی جو اس نے دنیا دیکھی اس کے مطابق وہ اب جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ اتنی اتنی خوبصورت سینز بنا لیتے ہیں خود سے کمپیوٹرائزڈ. تو وہ جب کوئی چیز امیجن کریں گے وہ بالکل اور ہوگی. ایک عام انسان جس نے کبھی پہاڑ بھی نہیں دیکھے وہ جب جنت امیجن کرے گا وہ بالکل اور چیز ہوگی. تو ہر کوئی اپنے حساب سے جنت کو ویژولائز کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال کسی دل پہ گزرا ہی نہیں. اور یہ ملے گی کب؟ عمل کرنے پہ. یہ عمل کرائٹیریا ہے اللہ کی جنت کے لیے کھڑا ہونے کا. جیسے کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ عمل پہ ملنی ہے. اور یہ دیکھیں کیا کہا گیا ہے، پس نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ٹھنڈک سے آنکھوں کی، من قرتی، فلا، پس نہیں، تعلمو. میں پھر ایک بار اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، اس کو غور سے سنیں. اس کے دو الفاظ بڑے ضروری ہیں سمجھنے. فلا، پس نہیں، تعلمو، جانتا، نفس، کوئی نفس، ما، جو کچھ، اخفیہ، چھپایا گیا، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، ٹھنڈک سے. قرہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک. آئین، آئین جو ہے وہ عین کی جمع ہے، آنکھوں کی. جزاء، بدلہ ہے، بما، اس کا جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے. اب یہ نعمتیں چھپا کے رکھی گئی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک سے چھپا کے رکھی. آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ قرۃ اعین آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو بھی ابھی ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ نعمتیں کیوں چھپا کر رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا عمل لوگوں سے چھپا ہوا تھا. تو اللہ نے ان کی جزا بھی ایسی دی کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پہ اس کا گمان نہیں گزرا. راتوں کو جاگنا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ خالص انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے. دل کا خوف اور امید کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. دل آپ کا کن دو کیفیت کے درمیان میں ہے؟ خوف اور امید کے درمیان میں، یا کسی ایک کیفیت میں ہے؟ کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا سوائے اللہ کے. صدقہ دیا کون دیکھتا ہے؟ اور جو دکھانے کے لیے اگر کرتا ہے صدقہ تو وہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے. ریاکاری کا تو کوئی عمل، صدقہ کیا، کوئی عمل، کوئی سجدہ، کوئی خوف. انسان بڑا خدا خوفی کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. کوئی سجدہ، کوئی ڈر، کوئی صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اگر وہ ریاکاری پر ہے. اللہ کے ہاں خالص عمل مقبول ہے. ہر عمل کی نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے. یہ نیت چھپی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے جزا بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں، یہ روایت آتی ہے ان کا قول کہ تمام نیک اعمال کی کنجی اور ایمان کی بنیاد خلوص نیت سے اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے تیار رہنا ہے. یعنی کہ آپ کے نیک اعمال کی جو کی ہے نا وہ کیا ہے، یا آپ کی ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، نیت خالص کر لو. جب سارا کچھ پیش اللہ کے ہاں ہونا ہے، کسی انسان کو دکھانے کے لیے کیوں کچھ کرنا ہے؟
پیش ہی سب کچھ اللہ کے یہاں ہونا ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت، جنہوں نے اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کیا. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ مفسرین نے اس کا زیادہ تر جو ترجمہ ہے وہ جنت ہی لیا ہے. اس سے مراد کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا چیز چھپائی گئی ہے؟ جنت. جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. اس کا ایک مطلب جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم دنیا میں بھی، آپ آخرت سے ہٹ کے دنیا کے سینیریو میں آ جائیں، دنیا کا سین لے آئیں. آپ کی جو دنیا اس وقت زندگی چل رہی ہے، جو بھی ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم اسے مکمل نہیں جانتے. پتہ نہیں اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے. ہاں، وہ بدلہ ضرور ہوگا آپ کے عمل کا، لیکن جو ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں ایکچولی اس میں بہت کچھ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کی زندگی کے سائیکل میں نا کبھی آسودگی ہوتی ہے، لیکن کبھی آسودگی نہیں ہوتی، غربت ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا اپنا لائف سائیکل دیکھے. کبھی موافقت ہوتی ہے، کبھی منافقت ہوتی ہے، کبھی مخالفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ کے ساتھ آپ کے حامی لوگ ہو جائیں گے، کبھی آپ کے مخالف ہوں گے، کبھی منافق لوگ ہوں گے. آپ کے سامنے تو آپ کے ہوں گے، بعد میں آپ ہی کی غیبتیں کریں گے. کبھی حالات بڑے اچھے زندگی کے، کبھی نہیں. کبھی والدین بڑے مہربان، کبھی سخت. جو بچے بچپن سے ایبیوزو بیہیویئر دیکھتے ہیں والدین کا، والد کا اسپیشلی، جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ ڈرگ ایڈکٹس ہیں ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہیں. بچوں کو بھی مارتے پیٹتے ہیں، بیویوں کو بھی مارتے پیٹتے ہیں. تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ڈیزرو نہیں کرتے اچھی زندگی؟ تو انسان سوچتا ہے نا کہ کیا میرے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے نا. کبھی کسی کو اللہ نے اتنی ذہانت دے دی، کبھی کسی کو دی نہیں. تو ان سب چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہو سکتا ہے. کیسے؟ عمل اچھا کرنے سے. خیر اور شر دونوں عمل کے مواقع ہیں. اچھی چیز ملنے پر شکر کریں، اسے بانٹیں، اس کا معروف طریقے سے، جو اللہ کو پسند ہے طریقے، اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر کوئی شر سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی کسی تکلیف سے آزمایا جا رہا ہے، آزمائشیں ہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، پیرنٹس لڑتے ہیں، یا باپ ایڈکٹ ہے، یا بچوں کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے والدین، والد نہیں اٹھا رہا، چاہے وہ مالی ہے چاہے وہ جذباتی ہے. جذباتی سپورٹ بھی والدین کا فرض ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور. اور بہت سے لوگ ساری زندگی اسی ٹراما میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہ فلاں فلاں کو تو اتنی محبت ملی اپنے والدین سے، فلاں کو یہ ہوا، فلاں کو. تو اللہ نے کبھی کبھی کسی کو بھٹی میں تپا کر خالص کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ہم پر چھوڑا گیا کہ ہم کیسا عمل کریں گے. ہر وقت خود ترسی کا شکار رہیں گے، یا اللہ کا سہارا پہچان لیں گے، اللہ کو سہارا بنا کے آگے بڑھ جائیں گے. دولت ہو نہ ہو، والدین ہو نہ ہو، ذہانت ہو نہ ہو، اللہ تو سب کے پاس ہے نا. اپنے بچوں کو بھی یہ اللہ کا سہارا، اس کا یقین دلا دیں. کسی کا سہارا وہ تلاش نہیں کریں گے. ہم سب ان چیزوں پہ روتے رہتے ہیں جو جن کا ہونا نہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن رب کی پہچان ہر مسلم کے پاس ہوتی ہے، اسے ہم ویلیو نہیں کرتے. سب سے پہلے اللہ کی پہچان، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو. ایمان کا اپنی زندگی میں ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنی زندگی میں ہونا، یہ جو شخص ویلیو کرے گا پھر اس کا عمل بدل جائے گا. پھر جب عمل بدلے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. کیونکہ عمل کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ملنا ہے نا. جزاء بما کانوا یعملون. تو یہ ہر جو سامان ہے نا آنکھوں کا ٹھنڈک کا، وہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. ہر شر کے پیچھے، ہر خیر کے پیچھے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو سکتا ہے اگر ہم نے صالح کریں تو. آپ کو پتہ ہے جو قرۃ اعین ہے، یہ عربوں میں ایک محاورہ ہے. محاورتاً یوز ہوتا ہے نا. جیسے
وہ جو سورہ فرقان میں ہم نے دعا پڑھی تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہے نا، کہ مجھے اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ فرعون کی بیوی نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہوگا، وقالت امرأۃ، سورہ قصص میں آیت نمبر 9 تھی، قرۃ اعین لی ولک، کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے اور تیرے لیے۔ وہ جو بچہ آ گیا جب تابوت میں، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور پھر یہ اس میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ دیکھیں، قرۃ اعین جو ہے نا، عربوں میں استعمال ہوتا تھا، اس کے دو استعمال تھے۔ ایک تو یہ کہ آنسو سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا، یہ کب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ آنسوؤں سے جب خوشی کے آنسو ہوں گے، یہ دعا تھی کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، قرۃ اعین۔ اور ایک وہ بدعا دیتے تھے تمہاری آنکھیں گرم ہوں، اور یہ گرم کیسے ہوں؟ غم کے آنسوؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا استعمال ایک ہوتا تھا اس کا، قرۃ اعین کا، کہ طوفان میں عربوں کے جو مرد عورتیں جو تھیں، وہ مرد بھی نقاب کر لیتے تھے، لیکن آنکھیں تو باہر ہی رہتی تھی نا، ٹربائن جو تھے وہ پگڑیاں وہ لپیٹ لیتے تھے، لیکن آنکھیں تو باہر رہتی تھی نا، کہ ظاہر ہے دیکھنا تو تھا راستہ۔ تو صحرا کے طوفان میں ریت آنکھوں میں پڑتی تھی، آنکھیں گرم ہو جاتی تھیں، پھر جب کسی غار میں پناہ لیتے تھے تو وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ تو مصیبت سے نکلنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ یہ محاورہ سمجھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس نہیں جانتا کوئی نفس جو کچھ چھپایا گیا ان کے لیے ٹھنڈک سے آنکھوں کی، کوئی مصیبت ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں بدل جائے گی، کوئی واقعہ ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں بدل جائے گا، کوئی چیز جو انسان کو مل رہی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں بدل جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط اللہ نے رکھ دی ہے کہ بما کانوا یعملون، اس کا جو تھے وہ بوجہ کس کے ملے گی یہ چیز؟ جو وہ عمل کرتے تھے، عمل کی وجہ سے ملے گی۔ حالات جو بھی ہوں، عمل خالص ہونا چاہیے۔ انسان کو اس کے حالات پر نہیں تولا جائے گا، اس کے عمل پہ تولا جائے گا۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو اس سے کبھی بھی یہ کوشچن نہیں ہوگا کہ تم نے لاکھوں صدقہ کیوں نہیں کیا، اس کے حالات کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ وہ غربت میں بھی کیسا تھا، وہ اللہ کا عاجز بندہ تھا، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، وہ عاجز بندہ تھا، یا وہ ہر وقت اللہ سے نالا ہی رہتا تھا۔ تو یہ ایک معنی ہے جو اگر آپ اس کے الفاظ کے حساب سے دیکھیں تو بڑا اچھا پرفیکٹ یہ فٹ آ جاتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں ہے، افامن، کیا بھلا وہ، کانا ہے، مؤمنن، مومن، کمن، مانند اس کے، کانا ہو سکتا ہے، فاسقہ جو فاسق ہے، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سرنڈر کرتا رہا، جس نے تکبر نہیں کیا، جس نے راتوں کو عبادت کی، جس کا معاملہ خوف اور امید کے درمیان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کبھی چھوڑی، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرنا بھی آپ کو پتہ ہے اللہ پہ ٹرسٹ کی علامت ہے کہ اللہ مجھے اور دے دے گا۔ جو ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دے، اسے بانٹے، اللہ اور دے دے گا۔ تو یہ اللہ پر بھروسے کی علامت ہے، یہ امید کی علامت ہے۔ تنگ دستی سے خوف زدہ نہ ہو، یہ تو حالات تو زندگی کے بدلتے ہی رہتے ہیں۔ تو جس نے یہ سب کیا اس کے لیے کچھ ایسا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں بھی اگر وہ تنگ حالات میں ہے تو وہ بدل جائیں گے، وہ خود نہیں جانتا اس کی آنکھوں سے کیا چھپایا گیا ہے، وہ خود نہیں جانتا کہ اس کا کیسے وہ مصیبت سے نکل آئے گا۔ تو ایسا مومن جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جس نے اللہ پر امید باندھی، اور ایک فاسق جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ امید جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے انسان کے لیے۔ یہ امید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا مضبوط تعلق ہے۔ انسان کے اتنے برے حالات ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھتا ہے، تو وہ امید اسے زندگی میں آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر امید ختم ہو جائے تو وہ زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتا۔ ہر نیا دن انسان کو امید کے ساتھ
اس کو طلوع کرنا چاہیے، اس کو شروع کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں سیدنا ابو زرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ کہ جو رب ہنستا ہے اور بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے، کیونکہ کیوں ہنستا ہے؟ انسان کب ہنستا ہے؟ جب بالکل اسے کسی کی کیا عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ کیا اس کے کیلیبر کی بات ہی نہیں ہوتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جو، اب کیلیبر ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتی، وہ انسانوں کے لیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اختیار کو سمجھتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہنستا ہے۔ جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیسے کسی کو بالکل، جسے کہتے ہیں نا، کک سے لکھ کر سکتا ہے اور بالکل زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ممکن ہے۔ اور اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ بھی اپنی لائف میں کوئی ہیرو بنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہر کام کیا، لوگوں کی نظر میں نہیں ہیرو بنے، کوئی بات نہیں۔ جو انسان اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ دیتا ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسا مومن جس نے نہ تکبر کیا، جس نے عبادت کی، وہ امید اور خوف کے درمیان اپنا معاملہ اس نے رکھا، رزق جو اللہ نے دیا تھا اس پہ خرچ کیا، تو کیا وہ اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک کوشچن ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، یہ استفہام انکاری ہے، سوال ہے، لیکن دراصل کیا ہے؟ جیسے کبھی تم نے اتنا بڑا، اتنا لمبا شخص دیکھا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا لمبا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ یہی ہے نا، یہ بھی یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ کیا بھلا وہ جو مومن ہے مانند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ کوشچن ہے، لیکن اصل میں یہ ایک نفی، منفی جملہ ہے کہ مومن فاسق کی مانند کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون، نہیں وہ برابر ہو سکتے۔ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن میں پہلے بھی گزری ہیں۔ جیسے دیکھیں اب سورہ جاسیہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں؟ ان کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی زندگی موت برابر ہوگی؟ نہ زندگی برابر ہوگی، نہ موت برابر ہوگی۔ زندگی میں بھی ایسے لوگ جو برے کام کرتے ہیں، ان کے سب سے پہلے تو دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون بخشتے ہیں۔ پھر آخرت تو آخرت ہے، وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن ان کی زندگی بھی برابر نہیں ہوتی، اور موت تو ہوتی نہیں۔ موت کے تو فرشتے بھی الگ ہیں۔ ایک بد انسان کی روح کو جو قبض کرنے آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں۔ اور جو نیک انسان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو حد نگاہ تک اسے اپنا لباس نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنی خوبصورت شکلوں والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہے۔ اور جو بری روح کو قبض کرنے آتے ہیں، وہ نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، ڈرونے اور مار مار کے، اور کافر کی روح کو تو مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ برابر نہیں ہوتا معاملہ۔ پھر آگے، اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم، تو ان کے لیے جنات المأوا، باغات ہیں رہنے کے، یا باغات ہیں ٹھکانہ، نزلم، مہمانی ہوگی، نزلم بما، مہمانی ہوگی بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے۔ ہر جگہ عمل کی بات، ہر جگہ عمل کی بات۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک میں کب بدلے گی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، عمل کی وجہ سے۔ اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح جو کرے گا اس کے لیے باغات ہیں، لیکن ملیں گے کیوں؟ بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ نزلن جو ہوتا ہے نا، نزل،
وہ چیز جو مہمان کو پیش کی جاتی ہے. عربوں میں نزول کھانے اور ٹھکانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نزول تو مہمانی. ایسے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہاں ان کے لیے جنت المأوا ہے. اب دیکھیں جنت المأوا یا تو کوئی خاص قسم کی جنت ہے جیسے جنت عدن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, یا پھر جو اس کا لفظی معنی ہے کہ اوی جو ہے مأوا یہ ٹھکانے کو کہتے ہیں نا. تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ایمان اور عمل صالح ایک کرائٹیریا ہے جس کے لیے انسان جنت کا کینڈیڈیٹ بنتا ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ عمل یہ ضروری ہے, یہ تو بالکل باٹم لائن ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. یہ ہوگا اس کے بعد میں آگے کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نظر رحمت کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ بات کا پروسیجر ہے. جو ایمان ہی نہیں لایا یا عمل صالح نہیں کی, ایمان لایا لیکن عمل صالح نہیں کیے, تو وہ تو جنت کے کینڈیڈیٹ بننے کے کرائٹیریا کو ہی فلفل نہیں کرتا. بہرحال یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ عمل کی وجہ سے ان کو یہ مہمانی ملے گی. سورہ صاد میں 28 جو آیت ہے اس میں ہے کہ کیا ہم بتا دیں جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں. اب ایمان لا کر اچھے کام, وہاں بھی ایمان لانے اور اچھے کام کی بات ہے, ان کی طرح جو زمین میں مفسد ہیں کیا ہم بنا دیں گے جو ایمان لا کر اچھے کام کر رہے ہیں ان کی طرح جو زمین میں مفسد ہیں. کیا متقی لوگوں کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ یعنی کہ یہ بھی استفہام انکاری ہے, یہ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. کیا یہ پاسبل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ساری زندگی جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری, اور ایک انسان جس نے پتہ نہیں, جس نے اذانیں سن کے وہ منہ سر لپیٹ کے سویا رہا, یا بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہا, یا گیمز دیکھتا رہا, یا اگر عورت ہے تو گاسپس میں لگی رہی, غیبت میں لگی رہی, وہ اس عورت کے برابر ہے جو اپنی زبان اپنا ہر عمل روک لیتی ہے جب اللہ کا حکم کوئی سن لیتی ہے. وہ برابر نہیں ہو سکتے, ان کی مشقت ہی برابر نہیں ہے. تو قیامت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ پورا بدلہ دیا جا سکے. ہم پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں, پورا بدلہ دیا جانے کے لیے اللہ نے روز حشر کا دن رکھا. سورہ حشر میں آیت نمبر 20 میں کیا آتا ہے؟ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں. جنت والے ہی دراصل کامیاب لوگ ہیں, وہی کامیاب ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. سچ جھوٹ برابر نہیں ہوتا, اندھیرا اجالا برابر نہیں ہوتا, حق باطل برابر نہیں ہوتا, جنت دوزخ برابر نہیں ہے, اچھا عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا بھی برابر نہیں ہے. اس لیے ان کی جزا, اس کا رزلٹ بھی برابر نہیں ہے. تو یہاں پر ایسے لوگ جو پہلے ان کی بات کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے, پچھلے لیسن کے اینڈ پہ ان کی بات تھی, انہیں چکھایا جائے گا عذاب. 14 آیت میں تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کے دن کو بھول گئے تھے پھر انہیں چکھایا جائے گا عذاب. اور کیوں؟ بما کنتم تعملون. اور یہاں پر انہیں جنت المأوا ملے گی, باغات ان کا ٹھکانہ ہوں گے, جنتیں ان کا ٹھکانہ ہوں گی, مہمانی ہوگی. بما کانوا یعملون, بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہ عمل کی بات ہے, یہ عمل کے صلے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور ہے وہ الذین جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی, فمأواہم النار, پس ٹھکانہ ان کا نار ہے, آگ ہے. کلما, جب کبھی, ارادو وہ ارادہ کریں گے, ان یخرجوا کہ وہ نکل آئیں, منہا اس سے, اعیدوا وہ لوٹا دیے جائیں گے, فیہا اس میں, وقیلا اور کہہ دیا جائے گا, لہم انہیں, ذوقوا چکھو, عذاب النار پھر چکھنے کی بات. وہاں بھی چکھنے کی بات تھی 14 آیت میں بھی, اور یہاں بھی چکھنے کی بات. ذوقوا چکھو, کیونکہ چکھنے کے بعد کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا. جو انسان, آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہے وہ ہر چیز کا اس کا جو رسپانس ہے نا وہ اس کے منہ سے آتا ہے. اسے بھوک لگ رہی ہے, اسے ڈائپر تنگ کر رہا ہے, اسے گرمی لگ رہی ہے, اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے, وہ منہ سے اظہار کرتا ہے, وہ ہاتھوں کو منہ میں ڈالے گا. یہ جو آپ کے منہ کے اندر سینسز ہیں نا وہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہیں. جب آپ نے منہ سے کوئی چیز چکھ لی نا, وہ کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے نا ایف ایس سی میں, جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو اس میں سالٹ ٹیسٹ, ہمارے وقتوں میں تو یہی کچھ تھا, اب بدل گئی ہوں گی چیزیں, پریکٹیکلز بھی نئے آ گئے ہوں گے, لیکن سالٹ جو تھے وہ ٹیسٹ کرتے تھے.
تو یہ جو ہم نمک یوز کرتے ہیں وہ بھی سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے. تو میری جو فرینڈ تھی تو ان کو سوڈیم کلورائڈ آ گیا. جب انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ کیے، پتہ تو نہیں ہوتا، وہ سارے وائٹ وائٹ سالٹ لگ رہے ہوتے ہیں، اسے آگ میں ڈالو تو جی کوئی گرین کلر کا نکل رہا ہوتا ہے، کسی کا کلر بدل رہا ہوتا ہے. تو اس سے پھر ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ کون سا سالٹ ہے. تو اس نے جو ٹیسٹ کیا وہ سوڈیم کلورائڈ آ گیا. تو اس نے کہا سوڈیم کلورائڈ یہ تو نمک ہے. تو کہتی کیا کروں، یہی ہے، اتنا ایزی آ گیا مجھے. اس نے چکھ لیا تو وہ نمک ہی تھا. چکھنے کے بعد کوئی چیز کوئی باقی نہیں رہتی نا، کوئی اور لاجک منہ میں آ گیا، آپ کو سب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. تو عذاب جب وہ چکھ لیں گے نا تو کوئی باقی ہی نہیں رہے گا شک کہ ہاں اچھا اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ تو عذاب کی جو باتیں تھیں یہ تو سچ تھی. تو جو نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جو فرما برداری کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت المأوا ہے. اور یہ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جب وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا، اعیدوا، وہ لوٹا دیے جائیں گے فیہا، اسی میں، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا انہیں، لہم انہیں، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، عذاب آگ کا، الذی، وہ جو، کنتم تھے تم، بہ، جسے، تکذبون، تم جھٹلاتے. کہ جو تم چیز بار بار جھٹلاتے تھے، تم دنیا میں اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، تو آج تو اس پر یقین کر لو، آج اس کو چکھ لو. اور پھر وہ جو منکرین حق ہوں گے اس کو چکھ لیں گے. دیکھیے یہاں پہ جو ورڈ ہے نا، اعیدوا، کہ وہ لوٹا دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ جو ڈبل سٹوری میں رہتے ہیں، کوئی کام کر کے اوپر سے آتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا کام بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ جو ایک پورشن میں رہتے ہیں اور اوپر کام سے کبھی کبھی جاتے ہیں دن میں ایک دو بار، تو اگر کوئی کام بھول جائے تو انہیں بڑا مشکل لگتا ہے اچھا دوبارہ جائیں اوپر کرنے، یا اگر اوپر رہتے ہیں تو نیچے دوبارہ جائیں نیچے کرنے. کتنا مشکل لگتا ہے نا اپنے ہی کام کے لیے جانا. تو ایک انسان جو سزا بھگت کے نکلنے کی کوشش کرے گا اسے دوبارہ واپس دھکیلا جائے گا. اپنے کام کے لیے واپسی کتنی مشکل لگتی ہے. جو بچے ریپیٹ کرتے ہیں اپنے مارکس کو امپروو کرنے کے لیے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا انہیں لگتا ہے دوبارہ وہی چیز پڑھنا، دوبارہ بورنگ اور محنت، دوبارہ کیا لگتا ہے وہ ان کے لیے بالکل. کبھی کبھی موٹیویشن وہ اپنے اندر بالکل ختم محسوس کرتے ہیں کہ کیا وہی چیزیں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. تو عذاب دوبارہ دوبارہ سہنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. انہیں واپس دھکیلا جائے گا، جاؤ پھر کرو، پھر چکھو عذاب. اور یہ کیوں ہوگا؟ وہ جو تھے تم، جسے تم جھٹلاتے، تم اسے دنیا میں جھٹلاتے تھے اس عذاب کو، اس لیے اس دن اچھی طرح چکھایا جائے گا. آگے بھی چکھنے کی بات ہے. آیت نمبر 21 میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم، نون پہ تشدید ہے، ہم، اور لا، البتہ، نو، ہم، ذیق، ذوق کیا ہوتا ہے؟ زال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ذائقہ، چکھنا. اور البتہ ہم ضرور، ضرور اس لیے کہ نون پہ تشدید ہے، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، من العذاب، عذاب میں سے، من العذاب ادنا، کمتر، ہلکا. اب یہ کمتر ہلکا عذاب کیا ہے؟ ادنا کیا چیز ہے؟ ادنا ہوتی ہے قریب کی، اور قریب کیا ہے؟ دنیا. دنیا بھی ادنا. یہ ادنا، دنیا، ان سب کا روٹ ورڈ دال نون واو ہے. ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا وہ دال نون واو ہے. اسی سے ادنا نکلا ہے، اسی سے دنیا نکلا ہے، قریب کی چیز. اور دنیا ادنا ہے. یہ جو اردو میں ہم ادنا کہتے ہیں نا، معمولی، ہلکی، یہ وہ والا ادنا بھی ہے. دنیا وہ والی ادنا بھی ہے، ہلکی ہے، معمولی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب میں سے ادنا، دنیا کے عذاب میں سے ہلکا عذاب. دون العذاب الاکبری، دون ہوتا ہے علاوہ، دون علاوہ العذاب الاکبری، اکبری عذاب بڑے کے. بڑا عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا، کیونکہ آخرت بڑی ہے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اب آخرت میں تو جو منکرین حق ہیں انہیں عذاب ملے گا ہی، اور وہ ہوگا بھی بڑا. لیکن دنیا میں بھی چھوٹے موٹے عذاب انہیں چکھائے جائیں گے، ضرور چکھائے جائیں گے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں نا دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں کہ شاید وہ بندہ رجوع کر لے اور بڑے عذاب سے بچ جائے.
تو دنیا میں بھی ضرور چکھائیں گے. دنیا میں تو مومن کو بھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار رجوع کرے, تو کافر کو بھی چکھائی جاتی ہیں. مکہ والوں پہ بھی قحط آیا تھا, بنی اسرائیل پہ بھی 7 طرح کے عذاب آئے تھے. جب وہ نہیں مانتے تو پھر بڑا عذاب آتا ہے. پھر ان کا قتل عام بھی ہوا, بہت بار ہوا. ہٹلر نے کیا, بخت نصر نے کیا, اور اس کے علاوہ ٹیٹس نے کیا. جب آپ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر بڑے عذاب آتے ہیں. اور یہاں بڑا عذاب آخرت کے عذاب کی بات ہے. بنی اسرائیل تو مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئی, لیکن بہت سی قومیں تباہ بھی ہوئی ہیں. قوم عاد, قوم لوط, قوم نوح, قوم ثمود, یہ سب تباہ ہو گئی. تو چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے. اب یہ کیا ہوتے ہیں ہلکے عذاب میں, جیسے جنگیں مسلط ہو جاتی ہیں کچھ قوموں پر, قحط سالی ہو جاتی ہے, زلزلے آ جاتے ہیں. تو جنگوں میں جو لوگ مرتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے خود ظلم نہیں کیا ہوتا, مگر کبھی کبھی فرائض سے منہ موڑ کر بھی انسان گناہ اور جرم کا حصہ بن جاتا ہے. جب کہیں پہ ظلم ہے, جہاں کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, تو اگر کوئی نیک ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان کو روکتا. ایمان کے 3 درجوں پہ کہیں پہ تو لائے کرتا تھا نا, کہ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکتا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے, انہیں روکتا. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر دل میں برا جانتا. لیکن وہ ایسے لوگ جو بس اپنے حال میں مست رہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں, میں تو نیک کام کروں, انہیں کسی سے کوئی فرق نہ پڑے, تو پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ بھی اندر پستے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب بھی کوئی اجتماعی سزا دی جائے تو کچھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عذاب آتا ہے کسی قوم پہ تو اندر سے چن چن کے نیک لوگوں کو نکالا تو نہیں جا سکتا, مگر ہاں قیامت کے دن ہر انسان اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. اگر ناحق کسی کو کانٹا بھی چبھا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلے میں اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا, اسے جزا دی جائے گی. لیکن یہ جو ہلکے عذاب دنیا میں آتے ہیں, جب لوگوں پہ آتے ہیں تو پھر یہ نیک بد سب اس کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن آخرت میں ایسے نہیں ہوگا. آخرت میں نیک بد ایک ہی چھڑی سے ہانکے نہیں جائیں گے. آخرت میں بڑا عذاب بڑے گناہ گاروں کے لیے. پھر آگے 22 آیت میں ہے ومن, اور کون, اظلم, بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے جو, ذکرہ, نصیحت کیا گیا, بیا آیاتی, 7 آیات کے, رب ہی, اپنے رب کی, ثم, پھر, اعرض, اس نے منہ موڑ لیا, عنہا, ان سے, انا, بے شک ہم, کن سے منہ موڑ لیا. ہا جو ہے مونس کی ضمیر ہے, کیونکہ آیات جو ہے نا, آیا اینڈ پہ تائے مربوطہ ہے, مونس, یہ مونس ہوتی ہے آیت. تو آیت کی جمع ہے, اپنے رب کی. پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے, آیات سے. اور ویسے بھی غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ بھی مونس کا صیغہ ہی آتا ہے. آیات غیر عاقل ہے نا, مطلب ایک آیت خود سے تو ایک عقل مند چیز نہیں ہے نا, تو اس کی جب جمع ہوگی تو وہاں بھی مونس کا صیغہ آتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہوں, انشاءاللہ جب کبھی گرامر سیکھنے کا اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو موقع دے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گی انشاءاللہ ضرور. اور کون بڑا ظالم ہے, ان سے جو نصیحت کیا گیا 7 آیات کے اپنے رب کی, پھر اعرض عنہا, اس نے منہ موڑ لیا ان سے, انا, بے شک ہم, من المجرمین, مجرموں سے, منتقمون, انتقام لینے والے ہیں. انتقام کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا, جو زیادتی ہوئی اس کے مطابق بدلہ لینا. اب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر کے کہتے ہیں کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ شخص ظالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ بندوں کے اپنے گناہ ہیں, وہ خود بڑے ظالم ہیں جن کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہوتی ہے اور دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں. کچھ گناہوں کی سزا, جیسے جب والدین کے حقوق کی بات ہوئی تھی تو ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ والدین کی نافرمانی. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اس میں کچھ سزائیں بتائی گئی ہیں, جو ایسے گناہ بتائے گئے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے. اور وہ کیا ہے؟
ایک تو یہ کہ حق کے خلاف علل اعلان نعرے لگاتے ہوئے مخالفت کرنا، یعنی کہ بالکل کھل کے، تو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ دوسرا والدین کی نافرمانی، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ یہ جو ہلکے عذاب آتے ہیں نا، یہ بھی اپنے ہی کرموں کا پھل ہوتے ہیں۔ پھر مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہنسنا، جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا مزہ ضرور چکھاتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنستے ہیں، کسی کی تکلیف دیکھ کے ہنستے ہیں، کسی کو گرتا دیکھ کے ہنستے ہیں، کسی کو تکلیف میں بچہ تنگ کر رہا ہے تو ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پتہ نہیں کیا دل ہوتا ہے اور کیا ذہن ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اور کیا سائیکی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ آپ تکلیف میں ایک انسان کو دیکھ کے آپ ہنستے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں۔ ظالم حکمران کا ساتھ دینا، ایک ظالم ہے حکمران اور بجائے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے اس کا ساتھ دیا جائے تو اس کی سزا بھی دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو کون بڑا ظالم ہے کوئی اس سے بڑا ظالم جسے نصیحت کی گئی آیات کے ساتھ اپنے رب کی، لیکن اس نے منہ موڑ لیا؟ تو اللہ نے جو حق، دین حق بھیجا، اس کے خلاف علل اعلان اس کی مخالفت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو مجرم کہا گیا ہے۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ کچھ انفرادی، کچھ اجتماعی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہوتے جو اللہ کی حد کو توڑ دیتا ہے۔ جرم کیا ہوتا ہے؟ قانون توڑنے والا۔ تو اللہ کے ہاں مجرم کون ہے؟ جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہے۔ اب جیسے اس میں دیکھیں، جو حدیث کا مفہوم میں نے بتایا، اس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پہ بات ہے۔ والدین کی نافرمانی انفرادی جرم ہے، مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہنسنا انفرادی جرم ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ لیکن ظالم حکمران کا ساتھ دینا اجتماعی ظلم ہے۔ آپ لوگ اجتماعی طور پہ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ حق کے خلاف اعلان، نعرے لگانا اجتماعی گناہ ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ ظالم حکمران کا ساتھ مل کے بہت سے لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر سب لوگ، زیادہ لوگوں کی ان کو سپورٹ حاصل نہ ہو تو کوئی ظالم حکمران رہے ہی نہ۔ یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کرپٹ پولیٹیشنز ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو وہ کرپٹ پولیٹیشنز جو ہیں ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ کرپٹ بیوروکریٹس، کرپٹ جوڈیشری، کرپٹ سرکاری ملازم، کرپٹ عوام، سب تو کرپٹ ہیں۔ تو حکمران کہاں سے آئیں گے نیک؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو ایسے مجرموں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ، دیکھیں یہ جو اس سے پہلے منہ موڑنے کی بات ہے نا، اس میں آیات سن کے نا، اللہ کی آیات میں ایسا اثر ہے، کیونکہ حق ہے نا، حق کا ایک اثر ہوتا ہے کہ دل بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے قصے ہیں، اب وہ سنانے لگیں گے تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ جو کنورٹ کرتے ہیں مسلمز، وہ دیکھیں کیسے کیسے کہاں کہاں سے ان کا دل بدلتا ہے۔ تو اللہ کی آیات سن کے دل بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ کے بدلتے ہیں اور کچھ دوبارہ سے کیا ہوتے ہیں؟ مجرم بن جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے سمجھ آئی تھی بات، کہ جب وہ جو بڑے بت کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا، کہ جو بھی ان کا اوزار تھا رکھ دیا، کہ اس سے پوچھیں کہ یہ چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ ان کے ذہن میں آئی بات کہ واقعی یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں فوراً ہی وہ پلٹ گئے۔ لیکن یہ جو قوم فرعون کے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کا حق دیکھ کے وہ سمجھ گئے جادو نہیں ہے، اور وہ پلٹے بھی نہیں۔ اور کیا کہا تھا کہ تم ہمیں مار بھی دو گے تو ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم پہچان چکے وہی رب ہے، اس کی طرف لوٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کی آیات پیش بہت سے لوگوں پہ ہوتی ہیں، مگر کچھ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ جو منہ نہیں موڑتے تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے، اللہ ان سے انتقام نہیں لیتا پھر۔ لیکن جو منہ موڑ جاتے ہیں پھر اللہ ان سے انتقام بھی لیتا ہے۔ جیسے آل فرعون میں جو فرعونی تھے، ان میں یہ جادوگر تو بچ گئے، باقی ساری کی ساری آل فرعون، یا آل فرعون یعنی کہ فرعون کے جو فالوورز تھے، وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔
اب آگے بنی اسرائیل کی مثال ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب یعنی کہ تورات، فلا پس نہ تکن آپ ہوں فی مریتن شک میں، مریا کیا ہوتا ہے؟ شک، تردد، کسی چیز میں ہیزیٹیشن، ٹھیک ہے، مریا، من لقائہ اس کی ملاقات سے. اگر گلا تھوڑا بیٹھا ہے تو وہ مخارج ٹھیک طرح نکل نہیں رہے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے. بس نہ آپ ہوں شک میں، من لقائہ اس کی ملاقات سے. وجعلنا اور بنایا، جعلا ہوتا ہے بنانا، نہ ہم نے ہو اسے، اور بنایا ہم نے اسے ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکی صورت ہے تو رسول اللہ کو پھر سے بنی اسرائیل کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں کہ جن کو جھٹلایا گیا. انہوں نے آیات پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پیش کی اور لوگوں نے جھٹلا دی، اہل مکہ نے جھٹلا دی، قریش نے جھٹلا دی. آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تورات. بس نہ آپ ہوں شک میں، تو آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو. اب یہ لقائہ اس کی ملاقات، لقی ہوتا ہے ملاقات، ہی اس کی. اب یہ اس کی ضمیر جو ہے یہ یا تو قرآن کی طرف جاتی ہے کہ آپ قرآن کے ملنے پر شک میں نہ پڑیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، یا اس کی یہ ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی رسول اللہ کی معراج کے موقع پہ خود ملاقات ہوئی تھی چھٹے آسمان پر. تو ان کی ملاقات سے بھی اب شک میں نہ پڑے کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات کا بار بار آپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، انہوں نے بھی نافرمانی کی، انبیاء کے ساتھ قومیں ایسے کرتی ہیں، تو آپ اس میں شک میں نہ پڑیں. آپ کو بھی کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، ان لوگوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، آیات پر ایمان نہیں لے کے آئے، فرعونی تو نہیں لے کے آئے تھے. اور بنی اسرائیل نے بھی کافی تنگ کیا تھا بعد میں، ایمان لانے کے بعد، غلامی سے آزادی کے بعد بھی وہ بالکل فرما بردار قوم بن کر نہیں رہے تھے. تو آپ کو بھی کتاب دی گئی ہے، آپ اس میں شک نہ کریں کہ یہ کتاب جو ہی ملتی تو یہ تو قبول کر لینی چاہیے تھی. لوگوں تو رات بھی حق تھی لیکن لوگوں نے قبول نہیں کی. یا دوسرا معنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو چھٹے آسمان پر ہوئی معراج کے موقع پر، اور رسول اللہ نے اس کے بعد پھر ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص ہیں گندمی رنگ والے، طویل گھنگریالے بالوں والے، جیسے شنوا کے لوگ ہوتے ہیں. شنوا ایک علاقہ تھا کہ اس کے لوگوں کی طرح وہ لگتے تھے. تو آپ شک میں نہ ہو. اور بنایا ہم نے اسے کیا، یا تورات کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، ہدلی بنی اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، کہ آپ کو جیسے آپ کو اور قرآن کو موجودہ لوگوں کے لیے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، اسی طرح ہم نے اسے ہدایت بنایا تورات کو. کیونکہ پہلے تورات کی بھی بات ہوئی ہے، اور لقائہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہی کی ضمیر اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے تو بنایا ہم نے اسے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو. آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں، آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی، اور ہم نے انہیں بنایا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. تورات اگر مراد ہے تب بھی وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام تھا، موسیٰ علیہ السلام اگر مراد ہے تب بھی وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام تھا. تو آپ شک نہ کریں. اگر قرآن مراد ہے تب بھی یہ ہے کہ آپ اس کے حق ہونے پہ شک نہ کریں. ہم نے تورات کو بھی ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن وہ کیا انہوں نے کیا، وہ ان میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ٹوٹلی سبمٹ خود کو نہیں کیا. تو آپ پریشان نہ ہوں. وجعلنا اور بنائے ہم نے، منہم ان میں سے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے، ائمۃ یہدون امام جو رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ہمارے حکم سے، لما جب صبروا انہوں نے صبر کیا. یا آپ سمجھ لیں جب تک انہوں نے صبر کیا تب تک وہ امام بنے رہے. وکانو اور تھے وہ بآیاتنا ہماری آیات پر، یوقنون وہ یقین رکھتے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو ہدایت دی ہم نے تورات بھیجی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا، بنی اسرائیل سے امام اٹھے، یعنی کہ جو امام کیا ہوتے ہیں، لیڈرز، پیشوا. اور پھر آگے اچھے پیشوا کی نشانی بتائی گئی ہے کیا، کہ جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے،
وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلاتے تھے. جب انہوں نے صبر کیا، دین کی کے مطابق رہنمائی کی، اور تب تک کی جب تک کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کیا؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد رہنماؤں کا ذکر ہے. اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایسے رہنما بھیجے جنہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. اب اس صبر میں کیا کیا آئے گا؟ سب سے پہلے تو شکر آئے گا، کیونکہ دین کو جو نعمت سمجھے گا، جنہوں نے دین اسلام کو نعمت سمجھا، تو انہوں نے اپنے والدین، اپنا قبیلہ، اپنے لوگ، اپنی بیوی سب چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے. تو یہ جو دین ہے نا، اس کو جو نعمت سمجھے گا نا، تو سب سے پہلے یہ شکر کا تقاضا ہے کہ وہ دوسروں تک پھیلائے گا، وہ آگے بات پہنچائے گا. تو جو امام تھے بنائے ہم نے، ان میں سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا، جب تک وہ صبر کرتے رہے، ان کے ہاتھ میں امامت رہی، وہ تورات کے ذریعے رہنمائی کرتے رہے. اب صبر کیا، صبر میں شکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے دین کو ویلیو کیا، دین کو نعمت سمجھا اور اس کو پھیلایا. پھر صبر، جمے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں برداشت کرنا، یہی صبر ہے نا، مشقتیں برداشت کرنا. اور کیا صبر ہے؟ جمے بھی رہے، استقامت اختیار کرتی رہی، موافقت ہے، مخالفت ہے، لیکن دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا. یہ سارا صبر انہوں نے کیا. اب صبر کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو مشکلات پر صبر، کہ مشکلات پر دل نہ چھوڑا جائے، انہیں برداشت کیا جائے حق کے راستے پر چلتے ہوئے. اور پھر ایک صبر ہوتا ہے غصے کے وقت. اس میں صبر کیا ہوگا؟ غصے کے وقت غصے کو دبا لینا. کبھی کبھی جہلا کی باتیں سن کے جو دین کی سمجھ والا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے اور لوگ بے دلیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت دین کی خاطر اس غصے کو دبانا، وہ صبر ہوتا ہے. اور پھر جمے رہنا، اپنا دین نہیں چھوڑنا لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے، لیکن لوگوں پر غصہ بھی نہیں کرنا، اس کو دبانا. تو یہ سارا صبر انہوں نے کیا. یہ اماموں کی، پیشواؤں کی، لیڈرز کی کوالٹیز ہیں، نشانیاں ہیں. کیا؟ کہ وہ اللہ نے جو ہدایت بھیجی اس کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کی بھیجی ہدایت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. یہ لکھ لیں اپنے پاس، اسپیشلی جو پیپرز دیتے ہیں. رہنمائی کرتے ہیں. دوسرا، اس پر پھر صبر بھی کرتے ہیں. اور صبر کرنے میں یہ سب آتا ہے، شکر بھی، صبر بھی، استقامت بھی. اور پھر وَقَانُوا، اور تھے وہ بِآیاتِنَا، ہماری آیات پر یوقنون، وہ یقین بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. آپ کو پتہ ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسا شخص پیدا کرے گا جو ان کے دین کی تجدید کرے گا، رینیو کرے گا، ان کو بتائے گا کہ دین تو یہ ہے. وہ صدی کا ولی ہوگا. یہ حدیث میں نہیں ہے، ویسے ایک بات کر لیں کہ وہ سچا، کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل دوست، بالکل قریب، کہ دنیا چلی جائے لیکن اللہ کی بات، اللہ کا حکم نہ چھوڑوں گا. تو یہ ایسے ائمہ جو ہے نا، ایسے جو امام ہیں، وہی انہی کے ہاتھ میں امامت رہتی ہے. جو دنیا کی عیش و عشرت کے لیے لیڈرز بننا چاہتے ہیں تو دنیا کی عیش و عشرت کما لیتے ہیں، لیکن اکثر تو انہیں عزت بھی نہیں ملتی. دنیا میں عزت نہیں ملتی، پیسہ ملے گا لیکن عزت نہیں ملتی، پاپولیرٹی نہیں ملتی. کسی نہ کسی وجہ سے فیم مل جائے گا، پاپولیرٹی نہیں ملے گی. وہ ہر دل عزیز نہیں ہوتے. تو یہاں پر اماموں کی بات ہے بنی اسرائیل کی، لیکن اس کے بعد تمام لیولز پہ جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک نسخہ دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اچھے لیڈرز اگر ملیں اور لوگ بھی ان کے مطابق چلیں. اچھے لیڈرز کی کوالٹیز کیا ہیں؟ معاشرہ کیسے اصلاح اپنی کر سکتا ہے؟ اگر ہماری امت میں، ہماری قوم میں ایسے لوگ پائے جائیں جو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کریں، تو معاشرہ اصلاح کر لے گا اپنی، معاشرہ فلاح پا جائے گا.
اور اچھے لیڈر کی کوالٹی بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کریں. جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی ان کے لیڈرز ہوں گے. معاشرے کی اصلاح اگر ایسا لیڈر نہیں ملتا، کم از کم لوگ خود تو یہ سب کر سکتے ہیں. فالوورز جو ہیں، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیڈرز اور ان کے فالوورز صبر سے جمے رہیں. لیڈرز دین پر جمیں گے تو ان کے فالوورز بھی جمیں گے. لیکن اگر لیڈرز اچھے نہیں ملے تو لوگ تو جمیں. اپنے انفرادی طور پہ تو اپنی سی کوشش ہر کوئی کر سکتا ہے. پھر معاشرے کی اصلاح کا تیسرا اصول اور اچھے لیڈر کی بھی تیسری کوالٹی کہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں پر مکمل یقین ہو کہ اللہ کی مدد اور آخرت میں کامیابی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نیک لوگوں کو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی. جزا کا یقین ہو، اللہ کی آیات کا یقین ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب جو یہ کریں گے وہ امام بنیں گے. یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن یہ جنرلی بھی سمجھنے کی بات ہے. بنائے ہم نے ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. جب انہوں نے صبر کیا اور تھے وہ ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے. جب تک انہوں نے صبر کیا وہ امام رہے. جب تک وہ ہماری ہدایات کے مطابق رہنمائی کرتے رہے وہ امام رہے، اور ہماری آیات پہ یقین رکھتے رہے تو وہ امام رہے. انا بے شک ربا کا، رب آپ کا، ہوا وہی، یفصیلو وہ فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی دن قیامت کے، فی ما اس میں، جو کانو تھے وہ، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. اب یہاں پر جو لوگ ایک ایسے امام کی بات نہیں مانتے، جیسے رسول اللہ بھی ایک امام تھے، ایک لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما بھیجا کفار مکہ کی طرف کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ کو پہچان لو، رسول اللہ کی رسالت کو پہچان لو. مکی صورت ہے، اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ توحید اللہ ایک ہے، رسالت رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان پہ تکمیل ہوگی نبوت کی، تکمیل بھی ہوگی اور ختم بھی ہوگی نبوت. ایک چیز چل رہی تھی ختم ہو گئی، لیکن صرف ختم ہونا بات نہیں ہے، تکمیل رسول اللہ پہ شریعت کی تکمیل ہوگی. اب کوئی میسج نہیں آئے گا. قرآن فائنل میسج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہو چکا، اس کے بعد کوئی میسج نہیں ہے. تو بے شک رب آپ کا وہی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، دن قیامت کے. یفصلو وہ فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس میں، جو کانو تھے وہ، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. اب یہ جو کفار مکہ تھے ان کے سامنے رسول اللہ کو رہنما کے طور پہ پیش کیا گیا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی دین کی طرف، اصل کی طرف کوئی لیڈر جوڑے گا تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس لیڈر سے اختلافات ہوں گے. بے شک رب آپ کا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، دن قیامت کے. وہ جو اختلافات ہوں گے نا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. اس میں جو تھے وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں نا، کہ جیسے رسول اللہ سے بھی اختلاف کرتے تھے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، جادوگر ہے، یہ سحر زدہ ہوا ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یا اس کو یہ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اختلاف کرتے تھے، مان کر نہیں دیتے تھے. تو ان اختلافات کی وجہ سے رسول اللہ پریشان نہ ہوں، اس کا فیصلہ آخرت میں کر دیا جائے گا، روز قیامت کر دیا جائے گا. دین میں اختلافات کی وجوہات ہم خود بھی دیکھیں، ہم کیوں دین میں اختلافات کرتے ہیں اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں سے، یا کسی امام سے، یا کسی ٹیچر سے، یا اپنے ہی کسی بہن بھائی سے. سب سے پہلے تو وہ جو کفار مکہ کی ریزنز تھیں، دنیاوی مفادات پر ضرب، ٹھیک ہے. پھر ایموشنلی بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، کہ اتنے سالوں سے ایک ریچول مان رہا ہوں اور اب میں چینج کر دوں، کیسے چینج کر دوں؟ تو دین میں اختلافات کی وجوہات یہی کچھ ہے کہ سب سے پہلے دنیاوی مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. جیسے کفار تھے، اپنی برتری چاہتے تھے،
تو وہ رسول اللہ کی بات کو مان کر نہیں دیتے تھے۔ اصل جو برتری اللہ نے دی رسول اللہ کو رسول بنا کر، اس کو چھوڑ کر وہ ذاتی برتری اہمیت حاصل کرنے کے پیچھے لگے تھے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، حقیر جان کر دوسروں کی تعلیمات کو مفید قرار دینا، یہ بھی دین میں اختلافات کی وجہ ہے۔ اگر سب لوگ اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ کی سنت پہ آ جائیں تو اختلاف کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں تو اختلاف کوئی رہے گا نہیں۔ لیکن جب ہم سنت سے انحراف کرتے ہیں اور خود ساختہ طریقے ہم گڑھ لیتے ہیں تو پھر وہاں اختلاف ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو جیسے کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں ہوگا۔ اور لیڈرز، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اچھا لیڈر عطا کرے جو اسے دین اسلام کے مطابق، اللہ کے فائنل میسج کے مطابق چلائے۔ تو جس لیڈر سے بھی محبت ہوگی انسان اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی ایسے لیڈر سے محبت کی جو حق پر نہیں چلتا تھا، اسلام کے مطابق نہیں چلاتا تھا، تو اس کا انجام برا ہوگا، تو وہ جو پیچھے فالوورز ہیں نا ان کا بھی انجام برا ہوگا۔ تو لیڈرز پہ بہت ذمہ داری ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا اس دن، قیامت کے دن، اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے، جو آج دنیا کی چند فائدوں کی وجہ سے اختلاف لوگ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یہدی، رہنمائی کی، لہم، ان کی، کہ کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، امتیں، کتنی امتوں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط اور آل فرعون، کتنی غرق ہوئی، کتنی ہلاک کی ان سے پہلے امتیں۔ یمشونا، وہ چلتے پھرتے ہیں، کون چلتے پھرتے ہیں؟ اہل مکہ جو پہلے مخاطب ہیں اس سورہ کے۔ یمشونا، وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے گھروں میں، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا آ جو ہے وہ حرف استفہام ہے، کیا فا بھلا، لا نہیں، کیا بھلا نہیں، یسمعون، وہ سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ان کی ہدایت نہیں کی تھی، اہل مکہ کی، کفار مکہ کی، بلکہ دنیا میں بھی ان کے ارد گرد بھی بہت سی نشانیاں بھری پڑی تھیں جن کو دیکھ کے وہ عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے کہ ان کے آس پاس بہت سی ہلاک شدہ امتیں، ان کی بستیاں تھیں، وہ چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، اس کے ذریعے بھی ان کو ہدایت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کے ذریعے انہیں ہدایت نہیں دی تھی، ان کے ذریعے بھی انہیں ہدایت دی تھی۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا بھلا نہیں وہ سنتے، کہ پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ سن کر نہیں دیتے، پھر بھی مان کے نہیں دیتے۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انا، بے شک ہم، نسوق، چلاتے ہیں ہم، الماء، پانی کو، نسوق الماء، چلاتے ہیں ہم پانی کو، الی الارض، طرف زمین، الی الارض الجروزی، طرف زمین بنجر کے، جیم را زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نسوق چلاتے ہیں ہم، سین واو قاف چلنا، اس کا روٹ ورڈ سین واو قاف، چلاتے ہیں ہم پانی کو طرف زمین بنجر کے، ارض الجروز، طرف زمین بنجر کے، فنخرجو، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، زرعن، کھیتی کو، تأکلو، کھاتے ہیں، منہو، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے۔ اب یہ نشانیاں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی بہت سی نشانیاں تھیں۔ پیغمبر خود ایک بہت بڑی ایک فیسلٹی ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کا جو میسج ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک تو تباہ شدہ بستیاں، اجڑی ہوئی بستیاں بھی نشانی تھیں، کیا انہیں بھی نہیں دیکھتے؟ اس کے علاوہ کیا پانی کو، تباہ شدہ بستیوں کو بھی نہ، لیکن نہ دیکھیں، پانی کو بھی نہیں دیکھتے؟
جو ہر انسان استعمال کرتا ہے، ہر انسان کی زندگی پانی پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، کیا اسے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو زمین بنجر کی طرف چلاتے ہیں؟ بالکل سوکھی زمین ہوتی ہے، اور جب پانی اس تک پہنچتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کھیتی بن جاتی ہے۔ ساتھ اس کے اس کھیتی کے ذریعے مویشی بھی کھاتے ہیں، اور جو ان کے نفس ہیں، انسانوں کے نفس، وہ بھی کھاتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ یہ اہل مکہ جو ہیں، یہ پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، ان کو غور و فکر کی دعوت ہے۔ افلا یبصرون، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ بارش جہاں برستی ہے، صرف وہی جگہ مستفید تو نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی پانی پہنچے سب لوگ وہاں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پانی پہنچتا ہے، ایک تو وہاں سیراب ہوتی ہیں، جگہیں سیراب ہو جاتی ہیں، وہ کھیتیاں، وہاں سے مویشی بھی چرتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں وہ جو غلہ ہے یا وہ سبزیاں ہیں یا جو پلانٹس ہیں، وہ انسان بھی یوز کرتے ہیں۔ اور پانی بذات خود بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، وہ پانی جو واٹر سائیکل میں سارا ایویپوریٹ ہوتا ہے، پھر زمین پہ آتا ہے، وہ بھی کہیں جمع ہوتا ہے، کچھ گراؤنڈ میں ابزارب ہو جاتا ہے، وہ جو ہم بورنگ کر کے پانی نکال لیتے ہیں، یہ سارا سائیکل میں چلتا رہتا ہے۔ تو کیا تم اس سے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ بارش جہاں برستی ہے صرف وہی جگہ مستفید نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں دین پھیلانے والا آئے صرف وہیں خیر و برکت نہیں آتی، بلکہ ارد گرد بھی آ جاتی ہے۔ اور جہاں فساد پھیلانے والا ہو، وہ صرف فساد وہی نہیں رہتا، وہ دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ جیسے جب جنگ ہو تو صرف سپاہی نہیں مرتے، کبھی کبھی عام شہری بھی مارے جاتے ہیں، جانور بھی مارے جاتے ہیں، پیڑ پودے بھی مر جاتے ہیں۔ تو بارش وہ کیا ہوتی ہے؟ بنجر زمین کی طرف نکلتی ہے، اور کھیتی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا دین بھی جب وہ بالکل بنجر دلوں کی طرف آتا ہے تو وہاں بھی ان کو سیراب کر دیتا ہے، اور پھر وہیں تک نہیں رہتا۔ جیسے وہ جو کھیتی ہے، وہ مزید دانے جو اسے اگتے ہیں، اسے دوبارہ آپ مزید اگا سکتے ہیں، کھیتیاں مزید غلہ اگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک بار جس دل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ پانی جو ہے بہت سی جگہوں پہ دین کے علم کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کا علم بھی جس دل میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی پھر ایسا پودا ہے جو بیج جس سے اگتے ہیں، بیج نکلتے ہیں، بیج دوبارہ بوئے جاتے ہیں۔ جس انسان کو سیکھا ہوا شخص سکھائے گا، علم حاصل کیا ہوا شخص سکھائے گا، وہ مزید آگے سکھائیں گے، یہ کھیتی بڑھتی چلی جائے گی، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، اور مثال کے ذریعے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ غور و فکر، ہم نے تو یہی غور و فکر کیا کہ انسان کے لیے جو دین ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے مردہ زمین پر پانی۔ تو انسان کے دل پر دین ایسے ہی ہے جس سے بہت سی خیر اگتی ہے، اور وہ خیر پھر ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے غلہ اگتا ہے اور پھر وہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، اس سے دانے، ایک دانے سے مزید 700 دانے نکلتے ہیں، وہ 700 دانے، ہر دانہ الگ الگ 700 بنا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ، ان، اگر، کنتم، صادقین، ہو تم سچے۔ اب نہ مان کر دیتے تھے، الٹا کیا کہتے تھے؟ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب کا فیصلہ۔ یہ کب ہوگا؟ اگر ہو تم سچے تو فیصلہ لے آؤ، کر دو ہم پر فیصلہ۔ جیسے بہت سی جگہوں پہ اور بھی قرآن میں یہی مضمون آیا ہے کہ فیصلہ کر دو ہم پر۔ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، دن فیصلے کا، لا ينفع الذین، نہ نفع دے گا، الذین، ان کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ایمانہم، ایمان لانا ان کا، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کہ عذاب کی اتنی جلدی نہ مچاؤ، فیصلے کا دن، اس دن کسی کو نفع نہیں ملے گا، کسی منکر حق کو نفع نہیں ملے گا۔ کس کو نفع نہیں ملے گا؟ کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، انہیں نفع نہیں ملے گا۔ کس کا نفع نہیں ملے گا؟ ساری زندگی کفر کرتے رہے اور اس دن ایمان لے آئے، فیصلے کا دن عذاب دے کے ایمان لے آئے تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ وہ مزید مہلت دیے جائیں گے۔ یہاں پر یوم الفتح جو ہے نا، اس سے مراد
یا تو روز قیامت ہے، ٹھیک ہے، یا بدر کا دن، ٹھیک ہے۔ ایک معنی فتح مکہ کا دن بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر تو بدر کا دن مراد ہے، تو اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا مرتے ہوئے، کہ دیکھ لیا کہ یہ تو حق ہے، موت کے وقت تو سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہو جاتا ہے، تو مرتے ہوئے ایمان قبول نہیں ہوا، اس دن کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، نہ مزید مہلت ملے گی۔ ظاہر ہے جب وہ تلوار کے نیچے ہے، کسی مسلم کی تلوار کے نیچے، تو اس کافر کو کیا اور کیا مہلت ملے گی؟ کوئی مہلت نہیں۔ اس دن وہ اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت والے دن لوگ جب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی ملاقات تو سچ تھی، حق تھی، وہ ایمان لانا چاہیں گے، تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر فتح مکہ کے دن کا کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس دن بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو جو مسلمان ہوئے وہ بچ گئے، وہ بھی فیصلے کا دن تھا، لیکن جو مسلمان ہوئے تب عذاب ان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ ایک ایسا معرکہ ہے جس میں بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا تھا، ورنہ جب بھی کبھی سلطنتیں فتح ہوئی ہیں، انہیں کانکر کیا گیا ہے، تو وہاں بہت خون ریزی ہوئی ہے، لیکن وہ حرمت والی جگہ تھی، تو ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت وہاں مسلمان گئے اور مکہ کو فتح کیا، اور کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ اور جو اس دن مسلمان ہوئے تو وہ بچ گئے، جب فائنل جو فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے یا ان کی موت کا دن ہے، اس سے پہلے انہوں نے مان لیا تو وہ بچ گئے۔ لیکن آخرت کے دن جہاں لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پہچان جائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا میسج سچ تھا، لیکن ایمان قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی، دنیا کا عذاب بھی اگر مراد لیا جائے تو عذاب دیکھنے پر توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو نہیں نفع دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایمان لانا ان کا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے فیصلے کے دن۔ فَأَعْرِضْ، پس اعراض کیجیے، عنہم، ان سے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجیے، انہم، بے شک وہ، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ کفار کی حرکتوں سے اعراض کیجیے، رسول اللہ سے خطاب ہے کہ کفار کی حرکتوں کو نظر انداز کیجیے، ان سے اعراض کیجیے، وانتظر، اور انتظار کیجیے، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے غلبے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا انتظار کیجیے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کفار بھی آپ کے زوال کا انتظار کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کون حق ہوتا ہے، کس کو زوال ملتا ہے۔ اور یہ تاریخ نے پروف کیا کہ کفار زوال پذیر ہی رہے، جو پریڈکشنز تھیں، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، فارس ایران کو ہی کہا جاتا ہے، اس کی کنجیاں ملیں گی، یمن، سب فتوحات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب فتوحات ہو گئی۔ اور پھر کچھ صدیوں بعد ایون کہ قسطنطنیہ کے بارے میں بھی ایک حدیث مسند احمد کی، آئی تھنک اس میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ، جسے ابھی استنبول کہتے ہیں، ٹرکی کا پارٹ ہے، تو وہ ضرور ضرور فتح ہوگا، اور اس کا جو فاتح ہے وہ بہترین فاتح ہوگا، اس کا جو، اور وہ جو لشکر ہوگا وہ بہترین لشکر ہوگا۔ اور یہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو ایک بادشاہ تھے، سلطان محمد فاتح، اصل نام تو محمد ثانی تھا، لیکن محمد فاتح، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، والد مراد ثانی تھے، اور کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ان کو بادشاہ اپنا ولی عہد منتخب کر لیا تھا، انہوں نے بہت سی جنگیں بھی کی اور قسطنطنیہ فتح کیا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ فتوحات ہوئیں اور پروف کیا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حق سچ کر دکھائی، وہ سب پروو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کو، اس سچ کو جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا سورہ السجدہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے دلائل دیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کر دے، ان دلائل کو سمجھنے کی توفیق دے، سمجھانے کی توفیق دے، اپنی معرفت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفت بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں
اس کے معنی اور اس کے عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔